برادران طریقت، مختصر اللہ رب العزت نے اس دور میں ہمیں بھی ایک شیخ کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس شیخ سے فیض حاصل کرنے کے لیے یہاں آنے کی توفیق دی ہے۔ جتنی ہماری محبت ان کے ساتھ زیادہ ہوگی اتنا فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔ حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ ایک عام شخصیت نہیں ہے۔ حضرت علی عنہ، حضرت ہمارے پیر و مرشد حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ ایک ایسی ہستی ہے، انہوں نے محنت کی ہے اپنے آپ پر، بچپن سے لے کر اس عمر تک اب بھی مجاہدے میں۔ فراغت کے بعد وہ مسکین پور چلے گئے۔ مسکین پور ہمارا دادا پیر سے آگے خانقاہ ہے، انہوں نے وہاں 4 مہینے اعتکاف کیا۔ سالانہ نقش بندی اجتماع مسکین پور میں ان کا سجادہ نشین محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے پورے اجتماع میں اعلان کیا کہ حضرت وہ ہستی ہے کہ ہمارے ہاں آیا کرتے تھے، ہم چھوٹے تھے، یہ بھی نوجوان تھے، وہ 6 7 8 گھنٹے مراقبہ کرتے تھے، اور انہوں نے ایک چٹ لگایا تھا کہ میرا چھپ کا روزہ ہے، بہت ہی کم گفتگو کیا کرتے تھے۔ ہمارے حضرت جی کو اللہ نے کمال دیا ہے۔ ایک دفعہ ایک پروگرام تھا ترکی میں، ترکی ہوائی اڈے پر جب اترے تو ایک خلیفہ صاحب کہنے لگے طلع البدر علینا، چاند ہم پہ نکل آیا۔ ایک دفعہ مکہ المکرمہ میں ایک پروگرام تھا، اس پروگرام میں ایک محمد علی الصابونی جو صفوۃ التفاسیر کے مصنف ہے، ان کچھ لوگوں کو تمہیدی کلمات پڑھا رہے تھے کہ اس دوران اللہ کی شان، انہوں نے پہلے حضرت جی کو دیکھا نہیں تھا۔ جب حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ داخل ہوئے تو بے اختیار کہنے لگے، بے اختیار طلع علینا البدر، ہم پہ چاند نکل آیا، گویا نبی کا وارث، یہی وارث نبی آ رہا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد نے آدھی سے زیادہ دنیا کئی بار دیکھی ہے۔ ہمارے پیر و مرشد نے دمشق میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مزار پہ گئے۔ ہمارے پیر و مرشد اصحاب کاف جو ان کے غار میں گئے، کچھ مدت کے بعد پھر اللہ نے آسانی کر دی، غار کے اندر بھی گئے۔ تاشقند میں مصحف عثمانی، وہ نسخہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں 7 نسخے لکھوائے تھے چمڑے سے ایک قرت پر، ایک نسخہ بغداد میں تھا۔ امیر تیمور لنگ نے جب بغداد پر حملہ کیا تو وہ نسخہ تاشقند لے آئے۔ حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ وہاں بھی گئے اور نسخے پہ ہاتھ رکھا، اور اس جگہ جس پہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جس پر حضرت عثمان غنی عنہ شہید کا خون کے قطرے گرے تھے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کو سنگاپور میں 5000 انجینئر جمع ہوئے تھے۔ اللہ کے شان 5000 میں 35 سلیکٹ ہوئے، اس میں ہمارے حضرت جی سر فہرست تھے۔ 27 ملکوں کا ایک دفعہ سویڈن میں پروگرام تھا، 27 ملکوں کا۔ اس 27 ملکوں میں بڑے بڑے انجینئر تھے۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ اس میں بھی اول نمبر پر آئے۔ اللہ کی شان، اللہ کی عطیات ہے۔ جب وہ حرم میں چلتا ہے لوگ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں۔ اللہ نے جو حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ کو سبزدگان دیے ہیں، 2 شہزادے، وہ چن کے دیے ہیں۔ اللہ کی شان، دینی تعلیم سے مالا مال، عصری تعلیم سے مالا مال،
دنیا کے نشیب و فراز کو خوب جاننے والے ہمارے پیر و مرشد حضرت جی دامت برکات ملالیہ نے فرمایا کہ میں نے حبیب اللہ صاحب انہیں اپنے بچے کا صاحبزادہ حبیب اللہ صاحب دامت برکات ملالیہ کے متعلق جتنی دعائیں مانگی ہے وہ اکثر دعا پوری ہو چکی ہے۔ ایک دعا میں نے یہ بھی مانگی ہے کہ یا اللہ حبیب اللہ کو وقت کا مجدد بنا دے، حبیب اللہ کو وقت کا مجدد بنا دے۔ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہماری اس دعا کا لاج رکھے گا۔ گویا وقت کے ساتھ اللہ ان کو وقت کا مجدد، پتہ نہیں اللہ کیسے ان کو نوازیں گے۔ اللہ کی طرف سے اللہ رب العزت نے ان کو صفات سے نوازا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ نے میرے صاحبزادہ حبیب اللہ کو جو فہم و فراست عطا کی ہے، جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو مجھے بھی حیران کر دیتے ہیں۔ اتنا پرمغز اور صحیح فیصلہ کرتے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ تم نے کیسے اس کو سوچا۔ بالخصوص مہد الفقیر الاسلامی جنگ کے متعلق جب وہ سوچتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں، اللہ کی شان وہ ہمیں بھی حیران کر دیتے ہیں۔ بھائی یہ پورا اجتماع کا نظام ہم تو پہلے آ چکے ہیں، سارا وہ باہر رات کو دن کو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو وہ سب تفصیل سے دے 10 منٹ 15 منٹ، زیادہ ٹائم نہیں دیتا، مصروف ہوتے ہیں، لیکن اتنا وہ کچھ ہمیں جب انتظامیہ والوں کو بتا دیتے ہیں کہ وہ حیران کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت جی دامت برکات ملالیہ مجلس میں تشریف فرمانے لگے کہ ایک جماعت تم ہو اور ایک جماعت اندر ہے۔ ہم سوچنے لگے کہ اندر تو حبیب اللہ صاحب ہے، اس سے زیادہ سیف اللہ صاحب دامت برکات ملالیہ۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک تم جماعت ہو، میں آپ سے مشورہ کرتے رہتا ہوں، اور ایک حبیب اللہ صاحب ہے، وہ ایک جماعت ہے۔ ان ابراہیم کان امہ، بعض اوقات ایک فرد واحد لیکن ان کی عقل اتنی ماشاءاللہ کامل ہوتی ہے کہ پورے نظام کو چلا سکتا ہے۔ بعض اوقات ایک لڑکا گھر کو بھی سنبھالتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو بھی سنبھالتا ہے، باپ کے دوستوں رشتہ داروں کو بھی اور کاروبار کو بھی، حکومت کے ساتھ تمام معاملے کو خود سلجھانے والا اللہ رب العزت نے حبیب اللہ صاحب کے اندر وہ صفات رکھی ہے۔ ان کا دوسرا صاحبزادہ حضرت صاحبزادہ سیف اللہ صاحب دامت برکات ملالیہ، بچپن سے ہم دیکھتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میرا تعلق کب سے ہے کہ یہ 10 سال سے بھی چھوٹے تھے۔ جب دونوں نکل آتے تو نماز پڑھنے کے بعد پھر حضرت جی کی اشارے کو دیکھتے، کیونکہ ان کو تو نیند آ رہی ہوتی، پھر حضرت جی اشارے فرماتے اب جاؤ۔ حضرت فرماتے کہ میں اور گھر والی ان دونوں کی ماں ہم ایک طرف دوسری طرف کھڑے رہتے ہیں اور ان کو کبھی سر پہ ہاتھ کبھی پاؤں پہ ان کو نماز کے لیے جگاتے ہیں۔ بچپن سے ایسی تربیت ہوئی۔ ان کا جب قرآن عظیم الشان کا آخری پارہ تھا، اس زمانے میں حرم میں اتنا رش نہیں ہوتا تھا، اب تو بہت رش بڑھ گیا، تو باب کعبہ کے سامنے مقام ابراہیم کی سیدھ میں قریب عشاء کے بعد حضرت جی دامت برکات ملالیہ نے صاحبزادہ حافظ سیف اللہ احمد صاحب سے آخری پارہ سنا۔ ہم 5-6 ساتھی تھے۔ پھر انہوں نے حضرت جی نے اتنی دعائیں کی، قرآن عظیم الشان کا آخری پارہ زبانی سننے کے بعد انہوں نے اتنی دعائیں کی، اتنا روئے ان کے لیے کہ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ یہ وقت والے لوگ ہیں، ایسے شیخ کے زبان مبارک سے سامنے بیت اللہ، دائیں طرف مقام ابراہیم، مطاف کے اندر، اور ان کی دعائیں، اور میں بوضو کر 20 منٹ تک تو حضرت کی آنسو نہیں رکتی تھی۔ میں سوچ رہا تھا اللہ کہاں سے کہاں تک ہم اس کو لے جائیں گے۔
حضرت جی کے صاحبزادگان کو اللہ نے جو مقام دیا ہے، حضرت اقدس سیف اللہ احمد صاحب دامت برکات ملالیہ، یہ بہت جدا سے لکھنے والے ہیں۔ ان کا مزاج اللہ کی شان بس لکھائی کی طرف زیادہ، انہوں نے اب یہ کتاب لکھی ہے کہ کمالات امام ابو حنیفہ، کمالات امام ابو حنیفہ۔ یہ ایسی معمولی کتاب نہیں ہے، 3 جلدوں میں آ چکی ہے۔ اس کتاب پہ حضرت ارشد مدنی جو حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، ان کا بھی تقریر ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات ملالیہ، ابو القاسم نعمانی صاحب، ڈاکٹر عادل صاحب، ڈاکٹر عبدالرزاق سکندری صاحب، محمد رابع حسنی ندوی ندوۃ العلماء ہندوستان کے، حضرت مولانا محمد مکی حجازی صاحب جو بیت اللہ شریف میں روز بیان کرتے ہیں، حضرت خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب جو مولانا منظور نعمانی صاحب کے فرزند ارجمند ہے، زاہد الراشی صاحب دامت برکات ملالیہ، اور بہت سارے علماء کے اس پر تقریرات ہیں۔ انہوں نے صاحبزادہ سیف اللہ احمد میں اس کتاب میں 3 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے، اسٹال پہ ملے گی۔ انہوں نے کمال کر کے دکھایا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ حضرات یہ غنیمت ہے، اللہ رب العزت نے 2 صاحبزادگان دی ہے جو امت کے لیے بہترین سرمایہ ہے۔ جن حضرات کو خلافت و اجازت ملی ہے، حضرت جی کا بہت بڑا احسان ہے، ان پر بہت بڑا احسان ہے۔ جتنے شہروں کا میں نے تقریباً 1.5 مہینے سفر کیا اجتماع کی تیاری کے حوالے سے، تو ہر جگہ میں خلفاء سے عرض کرتا کہ خلافت سے پہلے آپ کو کوئی نہیں جانتے تھے، اپنے دائرے تک محدود تھے، لیکن خلافت ملنے کے بعد دینی و دنیاوی نعمتوں کی بارش شروع ہو گئی۔ یہ حضرت جی دامت برکات ملالیہ کی طرف سے احسان ہے۔